چار ایسے انسانی اعمال ہیں، ان اعمال کو کرنے پر چار رحمان کے وعدے ہیں کہ وہ عمل انسان کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ عمل کرو گے تو اس پہ میں یہ عطا کروں گا۔ تو آج کی اس مختصر سی نشست میں ان چار اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ چار اعمال کون سے ہیں جن کو کرنے سے رحمان نے چار کون سے وعدے انسان سے کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات، پہلا رب العزت نے انسان سے مطالبہ کیا اعمال کرنے کا، وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو یہ پہلا رب کا انسانی عمل ہے، انسان اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ اس کو یاد رکھیں گے۔ بڑی زبردست بات ہے کہ اس انسان کا تذکرہ اللہ کے ہاں ہو، اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کیا سعادت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر یہ انسان مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد رکھوں گا۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، کسی محفل میں یاد کرے گا میں اس انسان کی تذکرہ اس محفل سے بڑی محفل، فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے چیز جو ہے وہ ہے اللہ کی یاد۔ ہم سوچتے ہیں کہ جی اللہ کی یاد ایک معمولی سی چیز ہے، نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، تمہارے مالک کے ہاں بڑی پاکیزگی والا، تمہارے درجات کو بلند کرنے والا، سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل۔ صحابہ کرام نے پوچھا، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی ضرور ایسا عمل بتائیں کہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل، اللہ کے ہاں بڑا خیر والا عمل، اور انسان دشمن کو مارے، دشمن اس کو مارے، اس سے بھی افضل عمل اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اچھا، اس کے بڑی علماء بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ جی ہم تو یاد کریں گے اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اللہ جب بندے کو یاد کریں گے تو یوں کہ میرا بندہ 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 نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کسی بڑے افسر کو کہتے میرا بچہ آپ کے پاس انٹرویو کے لیے آئے گا، اس کو یاد رکھنا۔ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رعایت کرنا، اس کو تمام سہولیات دینا۔ اس لیے محدثین نے جب اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں مشکلات میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے میں موجود رہوں گا، تمہارا تعلق مجھ سے ہوگا، ساری دنیا تمہاری مخالفت کرے گی، پوری عدلیہ آپ کی مخالف ہو جائے، فوج آپ کی مخالف ہو جائے، جو ہے عوام آپ کی مخالف ہو جائے، ان سب کے باوجود ایک تنہا آپ ہوں گے، میں پھر بھی آپ کے ساتھ ہوں گا، یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ سب کچھ مخالف، گنتی کے چند لوگ، اور ادھر پوری حکومت، پوری فوج، پوری عوام، سب کچھ ہے، لیکن جس کے ساتھ رب ہے اس کا سب ہے،
اور جس کے ساتھ رب نہیں ہے وہ ساری فوجوں کے باوجود، سارے عہدوں کے باوجود اللہ اس کو جو ہے یوں پانی میں غرق کر دیتے ہیں، اس کو نشانہ عبرت بنا دیتے ہیں۔ ڈیل ضرور ملتی ہے، وقتی اتار چڑھاؤ ضرور آتا ہے، صحابہ کرام کے اوپر بھی حالات آئے، لیکن ان حالات میں انہوں نے اللہ سے تعلق کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے اوپر حالات تھوڑے سے ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو ہم حرام کی طرف بھی ہاتھ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، سچ اور جھوٹ کی تمیز بھول جاتے ہیں، حلال حرام، دوسروں کا حق، یہ سب بھول جاتے ہیں۔ کہتے نہیں اپنے حالات سے صحیح کر لو، جو چاہتے جیسے جائے۔ تو صحابہ کرام کے دور میں یہ حالات آئے، انہوں نے سچ کو اپنایا، انہوں نے امانت داری کو اپنایا، انہوں نے اللہ کی راہ میں ان حالات میں بھی دیتے رہے، اللہ ان کے اوپر فراوانی کرتے رہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ و مردے کی سی ہے، کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے، چلتی پھرتی لاش ہے وہ۔ تو اس لیے ان حالات میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کی ایک ترتیب بنا دیں، خوب اللہ کو یاد کریں، خوب اللہ اللہ کریں۔ جب جو ہے یہ اللہ اللہ دل میں آ جائے گا، اللہ دنیا کے غموں سے اس کو نکال دیں گے، دنیا کی بے چینیوں سے اس کو نکال دیں گے۔ تو 4 اعمال پہ اللہ نے 4 وعدے کیے ہیں۔ پہلا عمل اللہ کی یاد، ذکر ہے کہ انسان ذکر کرے گا، اللہ اس کو برے وقت میں یاد رکھیں گے، دنیا آخرت میں اس کے درجات کو بلند کریں گے۔ اور دوسرا وعدہ، دوسرا عمل جو ہے وہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ دوسرا عمل یہ ہے، اللہ نے انسان سے کہا ایک کام تم کر لو، دوسرا میں کروں گا، کہ شکر تم کر لو، نعمتوں میں اضافہ میں کروں گا۔ یہ اللہ نے پکی ٹھکی بات کی ہے کہ نعمتوں میں اگر کوئی اضافہ چاہتا ہے تو پہل تم کرو گے، شکر تم کرو گے، اضافہ میں کروں گا نہیں۔ یوں کہتے ہیں نا جس کو کوئی بندہ کہ یار مجھ سے ایگریمنٹ لکھوا کے لے لو کہ یہ آپ کو ملے گا، تو اللہ یوں کہتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ایگریمنٹ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا، کہ انسان شکر کرے۔ تو ایک ہوتا ہے شکر باللسان، زبان سے شکر کرنا، حرام بھی کھا رہا ہے، ادھر سے بھی لوٹ مار کر رہا ہے، ادھر سے بھی غلط آ رہا ہے، سارا کر رہا ہے، اور جی شکر ہے، بڑا شکر ہے جی۔ تو یہ شکر نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض عارفین کا یہ قول ہے اگر انسان صرف زبان سے شکر کر رہا ہے، اس کے سارے اعضاء ناشکری کر رہے ہیں، تو یہ اس کا شکر قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ جی آنکھ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس سے صحیح دیکھے اور اس کو دیکھ کر انسان عبرت بھی پکڑے، اور غلط کی طرف نگاہ اٹھے تو اس کو روک دے، یہ آنکھ کا شکر ہے۔ کان کا شکر یہ ہے کہ کان سے اچھی چیزیں سنیں، بری چیزیں نہ سنیں۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ اس زبان سے سچ بات بولے، حق بولے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے۔ اگر اس زبان پہ گالیاں ہیں، اس زبان پہ جھوٹ ہے، اس زبان پہ غیبت ہے، اس زبان پہ طعنے ہیں، اس زبان پہ غصہ ہے،
تو یہ زبان کا شکر تو نہیں ہوا۔ اور اس دل کا شکر یہ ہے کہ دل میں اللہ کو بسایا جائے، اللہ کے غیر کو نہ بسایا جائے۔ ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کی طرف نہ لپکیں، حلال کی طرف، حرام کی طرف جائیں تو رک جائیں، یہ ہاتھوں کا شکر ہے۔ تو آج ہم دیکھیں ہماری زندگی میں شکر بہت کم ہے۔ ہر بندہ صبح سے لے کر شام تک اس رب کی بے انتہا نعمتوں میں ہے۔ جتنے بھی حالات آپ کہیں کہ جی حالات بہت ٹائٹ ہو گئے ہیں، حالات سخت ہو گئے ہیں، ان حالات میں بھی ہم 3 وقت کا کھانا گھر میں اپنی مرضی کا کھا رہے ہیں، اپنی مرضی کا کھا رہے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کے دسترخوان پہ جو ہے 1 ڈش، کبھی 2 ڈش، 3 ڈش ہوں گی۔ صبح بھی کھا رہے ہیں، دوپہر کو بھی کھا رہے ہیں، شام کو بھی کھا رہے ہیں۔ ان حالات کے باوجود ہمارے بچے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان حالات کے باوجود ہمارے پاس سواری کے لیے دور جانے کے لیے اللہ نے گاڑی بھی دی ہوئی ہے، ان حالات کے باوجود جو ہے اللہ نے ہمیں کسی چوراہے پہ نہیں بٹھایا ہوا، سونے کے لیے فٹ پاتھ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں گھر دیا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں چھت دی ہوئی ہے، اس چھت کے اوپر پنکھا چلتا ہے، اے سی چلتا ہے، ہم رات کو میٹھی نیند سوتے ہیں۔ ان حالات میں بھی ہر بندہ جو ہے کہتے جی حالات اچھے نہیں، کہو ان حالات میں بھی شکر کرنا چاہیے۔ مشہور محاورہ ہے نا، بات ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا، کہ کبھی جو ہے سپلائی کم ہو جاتی ہے تو چیز کی ڈیمانڈ، اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں شکر کرنے والے اور کم ہو رہے ہیں۔ ہر بندہ نعمتیں کھا کھا کے اس کے دانت گھس رہے ہیں، اس کی زبان پہ شکر پھر بھی نہیں آ رہا۔ تو شکر کرنے والے جتنے کم ہیں اتنا اللہ اجر بھی بڑھا دیں گے۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے۔ وہ ایک اللہ والے کے پاس بندہ آیا، کہا حضرت میری اولاد نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتی۔ کہا اس پہ بھی شکر ادا کرو۔ حیران ہو گیا کہ اللہ اس پہ کیسے شکر ادا کروں؟ کہا ان لوگوں سے جا کے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں جو والد کا لقب ملا ہے، آپ کی اہلیہ کو ماں کا جو اعزاز ملا ہے، اس نافرمان بچے کی وجہ سے ملا ہے۔ جب تک اولاد نہیں وہ میاں بیوی تو ہیں، ماں باپ نہیں ہے۔ اس پہ بھی شکر ادا کرو کہ چلو یہ چند سالوں بعد نافرمان ہوا، جب تک چھوٹا تھا آپ کے ساتھ کھیلتا تھا، آپ سے باتیں کرتا تھا، آپ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، آپ کے دل بہلانے کو اللہ نے یہ آپ کو کھلونا دیا تھا، کیا شکر ادا کیا ہم نے؟ تو نافرمان اولاد کے اوپر بھی شکر ادا کریں گے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تو یہ اولاد بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ تو شکر جو ہے، اللہ والے تھے دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ایک نوجوان سامنے تھا، اس کے سامنے روٹی آئی جلی ہوئی تھی تھوڑی سی۔ تو اس نوجوان کو تھوڑا سا عجیب سا لگا کہ یار میری روٹی جلی ہوئی ہے۔ اس اللہ والے نے کہا اے نوجوان اس پہ بھی شکر ادا کر، اللہ نے جب رزق کی تقسیم کی تھی آج کے دن کی، کس کس کو رزق آج ملے گا، اس میں اللہ تجھے بھولے نہیں تھے، تجھے یاد تو رکھا تھا۔ یوں سوچ کہ میرے رب نے مجھے اتنا تو دیا، میں تو اس قابل بھی نہ تھا، جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا ہوا ہے۔ ہمارا سانس آ رہا ہے، سکون سے جا رہا ہے، ہم راستے سے باہر نکلتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دیکھ کے جا رہے ہیں، ہماری آنکھیں سلامت ہیں، اس پہ بھی اللہ کا شکر۔ ہمیں جو ہے ہمارے کان سلامت ہیں، ہم آواز سن سکتے ہیں، اس پہ بھی اللہ کا شکر۔ ہم جو ہے کسی سے کچھ چیز کہنا چاہتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، اللہ نے اس زبان کو بولنے کی صفت دی ہے،
یہ اللہ کا کمال ہے، ورنہ تو لوگ جو گونگے ہوتے ہیں زبان تو ان کی بھی ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ان کی زبان ہی نہیں ہوتی، زبان ہوتی ہے، اور زبان کے اندر بولنے کی صفت اللہ نے نہیں رکھی ہوتی۔ کتنی ان کی آرزو ہوگی کاش میں بھی کسی سے کچھ بات کر سکوں، اندھے کی کتنی بڑی تمنا ہوگی کاش میں اس دنیا کو دیکھ سکوں، تو کاش میں مسجد کو دیکھوں، کاش میں قرآن کو دیکھوں، یہ ساری اس کی آرزویں ہیں، اور وہ ساری اس کو تو کاش ہے آپ سب کو وہ چیز ملی ہوئی ہے، سب کو ملی ہوئی ہے۔ ہم تو سارا وقت مصلی پہ بیٹھیں، شکر ادا کریں، پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک فطرت بھی ہے تھوڑی سی، پچھلے دنوں اہلیہ کے ساتھ کہیں گیا تو اس کو چیزیں دلوانی تھی، جو لینا ہے لے لے، تو اس نے اپنی مرضی کی چیزیں جو بھی لینی تھی، کھانی پینی تھی، کر لی۔ واپسی میں نے کہا کہ جی اتنا کچھ کیا، آپ مجھے شکریہ کے 2 لفظ تو بول دیتی۔ اچھا یہ بائک پہ بیٹھے بیٹھے میں نے اس کو کہا، فوراً میرے دل میں خیال آیا، اسی وقت آیا، میں نے کہا یار ہمارا رب بھی تو یہی چاہتا ہے کہ بندے کو میں اتنا کچھ دیتا ہوں یہ شکر کہہ دے۔ جس طرح ایک بندے کی فطرت ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ اچھا کرے، وہ چاہتے کہ شکریہ کے 2 بول دو بھائی کہ تمہارے لیے میں نے اتنا کچھ کیا۔ جب بندہ چاہتا ہے وہ رب زیادہ کہتے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ 4 جو ہے اعمال انسان کرے گا، 4 اللہ اس کو جو ہے انعامات دیں گے۔ پہلے یہ ذکر کرے گا، اللہ اس کو یاد رکھیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ شکر کرے گا، اللہ نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اور تیسری چیز وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ انسان دعا کرے گا، اس کی دعا کو میں قبول کروں گا۔ فرمایا عمل تم کرو، اعمال تم کرو، میرا وعدہ ہے میں تمہاری اعمال کو قبول کروں گا، یعنی تم دعا کرو میں دعا کو قبول کروں گا۔ تو آج ہماری زندگی میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم دعا ہی نہیں کر رہے۔ ایک بزرگ تھے، کہتے میں نے دعا کی، میرے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا تھا، اس نے بھی دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ اچھا نوجوان بتا آج کیا مانگا ہے رب سے؟ کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا میں نے کیا مانگا، بس میں نے جو ہے وہ سارے کر رہے تھے، میں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور یوں کر لیے، بس ختم۔ تو یہ دعا کرنا نہ ہوا، یہ تو دعا پڑھنا ہوا۔ ادعونی، اللہ کہتے ہیں تم مجھے پکارو، تم جہاں کہیں ہو، بڑی سے بڑی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس پریشانی سے دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں نکال سکتی، تو تم دعا کرو کہ میں وہاں سے بھی نکال دوں گا۔ 3 بندے بخاری شریف کی مشہور روایتیں کئی دفعہ بیان کیے، صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ وہ غار میں پھنس گئے، غار میں اس طرح پھنسے کہ پوری چٹان آ کے غار کے منہ پہ آ گئی۔ پہلے دور کا واقعہ تھا، ٹیکنالوجی کا دور تھا نہیں، یعنی دنیا کی کوئی طاقت ان کو وہاں سے نہیں نکال سکتی تھی۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ تو انسان کو یہ سوچ حدیث سے سبق ملتا ہے، اگر آپ نے یہ ذہن بنا دیے کہ اس بیماری سے مجھے کوئی شفا نہیں دے سکتا، سب ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بس ختم، انسان دعا کرتا ہے، اللہ وہاں بھی معجزے دکھا دیتے ہیں۔ اولاد نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا، کوئی آسرا نہیں، بیوی بھی بوڑھی ہے، جو بظاہر اولاد ہونے کے اسباب ہوتے ہیں وہ ختم، بڑھاپا آ گیا ہے، دعا کرتے ہیں، اللہ وہاں بھی یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے انسان دعا مانگے، یہ چھوڑ دے کہ جی یہ کیسے ہوگا۔ خدا کی قسم دعائیں جو ہے معجزے دکھاتی ہیں، لیکن وہ دعا ایسے ہو کہ واقعی دعا ہو، دعا اللہ سے ایک تعلق جوڑ کر ڈوبے ہوئے انداز سے دعا ہو۔
تو وہ دعا اللہ رب العزت کے دروازے کو ضرور کھول کے رہے گی۔ ان اللہ حیی کریم، اللہ بڑے حیا والے ہیں، کرم والے ہیں۔ اللہ جو ہے حیا کرتے ہیں کہ یرفع الرجل الیہ یدی، بندہ اپنے ہاتھ اٹھائے، ان یردہما صفرا خائبین، اللہ ان کو خالی لوٹا دے۔ تو کوتاہی یا کمی ہمارے اینڈ پہ ہوگی کہ جس طرح دعا کرنے کا حق ہے ہم اس طرح نہ کرتے ہوں، کہ جو دعا کے آداب ہیں ان آداب کی رعایت نہ رکھتے ہوں، ورنہ تو اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ وہاں سے شیطان مانگتا ہے اس کو بھی مل جاتا ہے، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے مہلت دے، فرمایا ٹھیک ہے تجھے قیامت تک مہلت مل گئی۔ تو جو رب اس کو دے سکتا ہے وہ اپنے سامنے سجدہ کرنے والوں کو کیوں نہیں دے گا؟ تو اللہ رب العزت کے 4 وعدے، پہلے یہ کہ تم ذکر کرو گے اللہ تمہارے تذکرے اپنے پاس کرے گا، اللہ تمہیں مشکل وقت میں یاد رکھے گا۔ دوسرا عمل تم شکر کرو گے، اللہ کہتے ہیں ایگریمنٹ لکھ کے لے لو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اور تیسرا یہ کہ اگر دعا کرو گے تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ چوتھا عمل وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دیں گے اگر تم نے اپنا معمول استغفار کا بنایا ہوا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تمہیں پریشان نہیں رکھیں گے اگر تم نے استغفار کا معمول رکھا ہوا ہے۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تو اللہ جو ہے دنیا کی اگر ساری نعمتیں، تم اولاد چاہتے ہو، مالی حالات اپنے درست کرنا چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، سنیے گا بس ختم، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے آسانی کر دیں گے، ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے اس کو جو ہے نکال دیں گے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ رب کا وعدہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے توبہ، خوشخبری ہے، لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس نے اپنے اعمال میں استغفار بہت کثرت سے پایا۔ تو اپنی زندگی کا معمول بنا لو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کسی بندے سے جب گناہ ہو جاتا ہے، بندہ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرشتوں کہتے ہیں میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس سے پوچھے گا، اس لیے اس نے دنیا میں کہہ دیا اللہ معاف کر دے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں بندے سے پھر گناہ ہو گیا، پھر اس نے کہا اللہم اغفر لی، اللہ پھر کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو پتہ ہے کہ جی غلط تو کیا ہے لیکن کوئی مجھ سے پوچھے گا، کوئی رب ہے اس کا، اچھا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تیسری دفعہ پھر بندے سے گناہ ہوا، پھر بندے نے کہا اللہم اغفر لی، اللہ معاف کر دے، غلط کر بیٹھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو پتہ ہے اس کا کوئی رب ہے جس کی ساتھ اس نے تعلق جوڑا ہوا ہے، جو چاہے بندے کر، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو رب کو یہ تعلق اپنے ساتھ اچھا لگتا ہے، اس لیے ہم اصول یاد رکھ لیں، اعمال بنیں گے تو حالات بنیں گے، اعمال بگڑیں گے تو حالات بگڑیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر اتوار کی مجلس میں یہ کہ اعمال بگڑیں گے تو حالات کیسے بگڑیں گے اس پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔